شیخ میرا ایک سوال ہے، جو جی جمعہ کے دن عربی زبان میں خطبہ پڑھتے، مختصر جگہوں پر الگ الگ قسم کا خطبہ پڑھتے، تو کون سی خطبے کی کتاب صحیح ہے جو پڑھنا چاہیے؟ دیکھیے، جمعہ کے دن جو عربی زبان میں خطبہ پڑھتے ہیں اسے خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم مناسبات پر پڑھتے تھے۔ جمعہ کے خطبے میں پڑھتے تھے، عیدین کے خطبے میں پڑھتے جی تھے، اور اہم مناسبات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور وہ خطبہ آپ ہر جمعہ میں سنتے ہیں، اسے سنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبے کے بعد سورہ قاف کی بھی تلاوت کرتے تھے، سورہ قاف جی مکمل۔ اپنے ہاں بہت ساری مساجد میں لوگ ایک رکوع تلاوت کرنے پر اکتفا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری سورہ قاف تلاوت کرتے تھے۔ تو اگر سورہ قاف بھی تلاوت کر رہا ہے تو یہ بھی سنت ہے، لیکن اگر کوئی سورہ قاف کی تلاوت اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اسے اردو زبان میں واضح و نصیحت کرنی ہے، اور سورہ قاف میں ظاہر ہے وقت لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسئلہ یہ تھا کہ جمعہ کی نماز میں جو واضح و نصیحت کرنا مقصود ہے، سورہ قاف کی تلاوت سے بھی وہ مقصد حاصل ہو جاتا تھا۔ سارے عرب تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے مکمل طور سے۔ لیکن ہمارے زمانے میں اگر صرف قرآن کی تلاوت کر دی جائے تو اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر کوئی سورہ قاف کی تلاوت نہ کر کے صرف خطبہ حاجت جو ہے اس پر اکتفا کرتا ہے، اس کے بعد میں اپنی زبان میں واضح و نصیحت کرتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبۃ الحاجہ تھا، جو آپ جمعہ میں سنتے ہیں معروف خطبہ، وہی خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ پوچھ رہے ہیں بعض الگ الگ ہوتے ہیں شیخ، کچھ لوگ الگ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ الگ پڑھتے ہیں، اب اس میں کوئی دیکھیے مسئلہ شیخ، اصل میں دیکھیے خطبہ میں اصل واجب کیا ہے؟ خطبہ میں واجب جی یہ ہے خطبۃ الحاجہ میں کہ اس میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہونی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہونا چاہیے۔ اب اس کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صیغہ وارد ہے آپ اس کو پڑھیں، اور یہی افضل طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے الفاظ میں بھی اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج سکتے ہیں، اپنے صیغے میں بھی، اپنے الفاظ میں بھی۔ لیکن جی ظاہر ہے جو پہلا طریقہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہت سارے خطبہ ہم نے بھی سنا ہے، بہت سارے خطبہ اپنے الفاظ میں وہ خطبہ پڑھتے ہیں، تھوڑا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے سے لے لیے اور جو ہے اس کے اندر اپنی طرف سے اضافہ کر دیے۔ تو شاید بھائی نے وہی خطبہ سنا ہوگا جس میں بعض جی جی خطبہ اپنے الفاظ میں جو ہے حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں۔ تو جائز تو ہے، لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صیغہ وارد ہے اسی کو پڑھا جائے۔